الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی دسائے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے تحت بارگاہ سید الشہداء میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کریں. اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنی جماعت، اپنے مشائخ، بزرگان دین و جماعت اہل سنت کے دستور کے مطابق سب سے پہلے ہمارے اور کل کائنات کے مرکزی عقیدت، ہم سب کے آقا و مولا، دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار ساز درد منداں، راحت جانے عاشقاں، سرور سینے عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، محبوب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرما دیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما دیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خدا کا شکر ہے اور رب العالمین کا بے حد حساب احسان کہ اس نے ہمیں ہند الولی، عطائے رسول، سایہ مصطفیٰ، سیدنا مرشدنا و مولانا خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ پناہ عطا فرمائی. تو آج کی اس محفل ذیشان
اور مجلس عظیم الشان کی ابتدا بھی اسی کے دست کرم سے لکھی ہوئی اس ربائی سے اور انہی کے زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات سے کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام، تیرے سجدوں کے تصدق دو جہاں کی لاج ہے، تیرے سجدوں کے تصدق دو جہاں کی لاج ہے، کس زباں سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے آئے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے آئے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کی بات ہے کہ لاکھوں کلمہ پڑھنے والے، بے شمار اور بے حساب توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والے لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اپنے محبوبوں کی محبت کے لیے پسند فرما لیا۔
اور یہ بات حق ہے. کہ جس جگہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے تقوی، ہماری پرہیزگاریاں جس جگہ جواب دے دیں گی، اس جگہ آل محمد کی محبت ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے کافی ہے. میدان حشر میں انشاءاللہ العزیز یہ راز کھل جائے گا کہ جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا درجہ خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا وہ تو وہی جانیں گے. حشر والے، محشر والے دیکھیں گے. نسبت بڑی اہم چیز، سب سے اہم چیز ہے نسبت. اسی لیے تو اہل بیت کی شان ساری امت میں سب سے بڑی. ساری کائنات میں رب العالمین نے جس خاندان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا اور جس خاندان کا نام لے کر رب العالمین نے اپنے کلام میں جن کو مخاطب کیا، وہ خاندان ہے خاندان رسول. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے نبی کے گھر والوں، اے میرے رسول کے گھر والوں، اے میرے پیغمبر کے خانے عزت میں رہنے والوں، اے میرے محبوب کی کالی کملی میں چھپ جانے والوں، اے میرے رسول کی انگلی پکڑ کے چلنے والوں، اے میرے رسول کی صحبت میں رہنے والوں، اے میرے رسول کی مقدس چٹائی پر عزت والے مقام پر بیٹھنے والوں، اے میرے رسول کے مقدس گھر میں اپنا بسیرا کرنے والوں، اے میرے رسول کی صحبتوں میں شب و رات اور دن کو گزارنے والوں، تمہارے پروردگار نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. وہ عزت والا ہے، وہ عظمت والے ہیں، اور وہ بزرگی والے ہیں، وہ برتری والے ہیں، وہ بلندی والے ہیں، وہ علو شان والے ہیں، وہ عرفہ مقام والے ہیں. وہ کل کائنات میں چنا ہوا ایک خاندان ہے جس خاندان کو میرے رسول نے اپنا خاندان کہا ہے. اور جو میرے رسول کا خاندان ہے، جو میرے رسول کا گھر ہے، اور جو میرے رسول کے گھر والے ہیں، وہ ہر گھر والے سے افضل ہے. اسی لیے ہمارے مولا، ہمارے آقا، سیدنا مرشدنا و مولانا الشاہ اعلی حضرت عظیم البرکت سیدی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی کی چوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کوئی ہو متقی و زاہد و عالم زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. کوئی کتنا ہی متقی ہو جائے، کوئی کتنے ہی تقوی والا ہو، کوئی کتنا بڑا حاجی نمازی ہو، کوئی کتنا بڑا دین کا خادم ہو جائے، مگر جب تک وہ آل محمد کا غلام نہیں ہوتا، خدا کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہوتا. رب کے حضور عزت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں محبت رسول و آل رسول ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو رسول والے ہیں، جو رسول کی اولاد ہے،
جو رسول کی اطرت ہے، جس کو رسول نے یہ ارشاد فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، جس کو نبی یہ کہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں، اور پھر صرف اتنا نہ کہیں بلکہ حضور ارشاد فرمائے اے لوگو میری اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرو، اذکرکم اللہ لأہل بیتی، میں اپنی آل و اولاد کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ جہاں میرے آل کا ذکر آئے، جہاں میری اولاد کی بات آئے تو خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ خدا کا خوف رکھنا، ہمیشہ خدا کو اپنے دل و ذہن میں رکھنا۔ میری آل اوروں کی آل کی طرح نہیں ہے، یہ امام المرسلین کی آل ہے، یہ سید المرسلین کی آل ہے، یہ نبیوں کے تاجدار کی آل ہے، یہ ساری کائنات کے رسولوں کے رسول کی آل ہے۔ جس طرح میرا رسول ساری کائنات میں بے مثل ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، اسی طرح میرے نبی کی آل، میرے رسول کی اولاد اور میرے رسول کا خاندان کائنات کے ہر خاندان میں بے مثل ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، لا شریک ہے۔ میرے رسول کا نہ جواب ہے، نہ آل رسول کا کوئی جواب ہے۔ رسول بھی لاجواب، آل رسول بھی لاجواب۔ اسی لیے دوستو یہ ارشاد فرمایا گیا الا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا۔ سنو، جو بندہ اس حالت میں مر جائے کہ مرتے وقت اس کے دل میں آل رسول کی محبت ہے تو اس کو خدا شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، سنو خبردار، جو اس حالت میں مرا کہ موت کے وقت اس کے دل میں آل محمد کی محبت تھی تو بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، موت کے وقت اس کو حضرت سیدنا ملک الموت اس کو بشارت دیتے ہیں اے آنے والے بے خوف، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ثم منکر و نکیر، اور قبر میں بھی جائے گا، اور جب وہ دو آئیں گے خدا کے فرشتہ بھیجے ہوئے تو ڈرائیں گے نہیں بلکہ کہیں گے گھبرا مت، یہ آخری منزل ہے، اس کے بعد پھر تجھے جنت کا دولہا بنایا جائے گا۔ یہ ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محبت کو لازم فرمایا گیا۔ فضائل اہل بیت میں، مناقب اہل بیت میں اتنی کثرت سے روایتیں ہیں کہ آپ پڑھتے رہ جائیں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ رسول کی اولاد کا درجہ خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء وَأَهْلُ بَيْتِ امان لأہل الارض۔ یہ جو ستارے تم دیکھتے ہو نا، اگر آسمان میں ستارے نہ ہوں تو آسمان ختم ہو جائے، تہس نہس ہو جائے۔ یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے، اور جانتے ہو زمین والوں کے لیے کون سی چیز امان ہے؟ میرے رسول نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، یہ زمین والوں کے لیے جو امان ہے اس امان کا نام آل رسول ہے۔
یعنی جب تک دنیا میں آل رسول ہیں تب تک دنیا والے سلامت ہیں. یہ وجہ سلامتی ہے. اس کائنات کی سلامتی کی ضمانت ہے آل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی معمولی بات وہ تھوڑی تھی جس کو آج تک ہمارے علماء بیان کرتے رہے. اپنے وقت کا مجدد اعظم جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مفسر و محدث جہاں جبین محبت کو جھکاتے تھے، وہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان، وہ ہم سنیوں کی جان، مسلک و عشق و محبت کا پاسبان، جس کو رب العالمین نے عشق کی نشانی بنایا تھا، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جب ایک مزدور سید کو دیکھتے ہیں کہ پالکی اٹھائے ہیں اور خوشبو سونگھ لیتے ہیں کہ ان مزدوروں میں ایک وہ بھی ہے جس کے وجود میں میرے رسول کے وجود کی خوشبو سمائی ہوئی ہے. آپ کسی بھی انسان کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے یہ پٹھان ہے، یہ ملک ہے، یہ پٹیل ہے، یہ خان ہے، یہ سید ہے، یہ کون ہے، نہیں کہہ سکتے. کبھی آپ نہیں پہچان سکتے، مگر وہ ایک الگ ہی معرفت کا مادہ تھا میرے امام میں. پہچان کا وہ ایک الگ مادہ تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ. کیا پہچان گئے؟ اٹھانے والے تو پالکی اٹھا کر دوں، اور جو سب سے بہتر بات مجھے اس میں لگتی ہے وہاں تک میں آپ کے ذہن کو لے جاؤں. کیا پالکی روک دی، اتر گئے. سچ بتاؤ تم چار میں وہ ایک کون ہے جس کی نسبت میرے جانے جانا کے ساتھ ہے؟ تم میں وہ چار میں سے وہ ایک کون ہے جس کا تعلق روح کائنات کے ساتھ ہے؟ تم میں سے وہ ایک کون ہے جس کا نسب سیدھا سید المرسلین سے ملتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. سب دیکھتے رہ گئے. ایک بندے کے چہرے سے کچھ پریشانی کی نشانیاں ظاہر ہوئی اور وہ ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضور مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی. آپ نے فوراً ہی سمجھ گئے یہی وہ وجود ہے جس وجود سے محمد عربی کے وجود اور نسبتوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہی کونا ہے جس کونے میں محبوب کا ایک شہزادہ جلوہ افروز ہے. بس اتنا سمجھنا تھا. امامہ اترا. امامہ اتارنے کے بعد میں اس مزدور کے قدموں میں رکھ دیے. اس مزدور کے قدموں میں. آپ نے یہ واقعہ بہت بار سنا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا میں عالم ہوں. ارے عالم کیا، جس کی نگاہوں میں علم کی خیرات بڑھتی ہو. ہمارے آقا حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے والد گرامی سرکار حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں علم و معرفت جس کے دروازے پر ایسے ملتا تھا جیسے کسی سخی کے دروازے سے غریبوں کو خیرات دی جاتی ہے. وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان جس کے بارے میں محدث اعظم ہند سید محمد اشرف کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائے کہ میرے امام کو خدا نے زمانے میں سب سے الگ مقام عطا فرمایا تھا. اتنا بڑا مجدد جس کے بارے میں حضور شیخ الاسلام فرمائے. ایک بار میں نے پوچھ لیا تھا حضور اعلیٰ حضرت کے بارے میں
سیدنا فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی ان کے مقام و درجات کے تعلق سے جب یہ بات پوچھی گئی تو مجھ سے میرے شیخ نے ارشاد فرمایا بس اتنا سمجھ لو وہ اعلیٰ حضرت تھے، وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ خدا نے ہر مقام پر امام احمد رضا خان کو سب سے اعلیٰ حضرت بنایا تھا۔ وہ علم میں اعلیٰ حضرت ہے، وہ عمل میں اعلیٰ حضرت ہے، وہ تقوی میں اعلیٰ حضرت ہے، وہ فضیلت میں اعلیٰ حضرت ہے، وہ معرفت میں اعلیٰ حضرت ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جو ہر درجے میں اعلیٰ حضرت، اس اعلیٰ حضرت میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ مزدور ہے، یہ غریب ہے، یہ مزدوری کرنے والا، دہاڑی کرنے والا آدمی، اس کے قدموں میں اگر ہم اپنا امامہ رکھ دیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ قدم وہ نہیں ہے جہاں جھکنے سے بے عزتی ہوتی ہے، یہ آستانہ وہ ہے کہ اس آستان کے بچے کے سامنے بھی اگر جھک جائیں گے تو خدا قیامت تک کے لیے سر بلندی عطا فرما دے گا۔ اور پھر ایک بات میں بتاؤں، انہوں نے تو امامہ شریف رکھ دیا، ہوا نا، انہوں نے رکھ دیا، اور آج تک لوگ اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں اس نسبت سے۔ آج تک کبھی آپ نے اتہاس میں، ہسٹوری میں، تاریخ میں اس سید مزدور کا بھی ذکر سنا؟ کبھی ذکر سنا آپ نے؟ کیا سمجھے؟ اس سید کی تعظیم کرنے سے سید زادے کا مقام نہیں بڑھ گیا، ان کا درجہ کچھ بلند نہیں ہو گیا، وہ تو تھے ہی تعظیم کے لائق، وہ تو اسی قابل تھے کہ ان کے قدموں پر امامہ شریف رکھ دیا جائے۔ تو وقت کے امام نے جب اپنا امام عزت کو جب رکھ دیا تو خدا نے وہ بلندی دی کہ رب کی عزت کی قسم، امام احمد رضا خان 14ویں صدی کے اس آفتاب اور اس چاند سورج کا نام ہے کہ 1000 چمکنے والے چمکتے رہے، مگر میرا احمد رضا خان ہر چمکنے والے سے زیادہ چمک اور عزت و تاج والا بن گیا۔ یہ عزت و مقام آل رسول سے ملا، اہل بیت سے۔ تو اہل بیت کسی کی تعظیم کے محتاج نہیں، کسی کی تعظیم کے محتاج نہیں۔ ہم کسی سید کی اگر تعظیم کر بھی لیں گے تو اس سے ان کا کیا درجہ بڑھے گا؟ کوئی درجہ نہیں بڑھے گا۔ ان کا درجہ رب العالمین نے خود اپنے کلام میں بلند فرمایا، ان کا مقام اللہ نے خود بلند فرمایا۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص دوسری منزل پر ہے اور ہمیں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی زینہ نہیں ہے، مگر ہم کو وہاں جانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اوپر والے کا ہاتھ تھامیں گے اور وہ پکڑ کے ہمیں کھینچ لے گا، ہمیں بھی بلندی مل جائے گی، ہمیں بھی۔ اور یہی حقیقت ہے، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جس نے بھی ان کی عزت کی اللہ نے اس کو بلندی عطا فرما دی، اس لیے کہ یہ آل رسول ہیں۔ اور آل نبی میں وہ مخصوص ہم جس کے ذکر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ایک بات آخری سلسلے کی میں عرض کر دوں، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا مرتبہ جس کو زمانہ امام حسین علیہ السلام کہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہیں۔ اس مقام پر میں آپ سے ایک سوال ضرور عرض کروں گا، گھر جا کے بھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں، مگر میں آپ کو بالکل سیدھے سادے ایک بات عرض کر دوں گا، الحسین منی،
حسین مجھ سے ہے، یہ تو بالکل سیدھا کلیئر ایک دم صاف ہے کہ حسین رسول سے ہے۔ یہ اگر کہا جائے کہ نواسہ نانا سے ہے تو کوئی غلط بات نہیں، ہر نواسہ نانے ہی سے ہوتا، پوتا دادے سے ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں کہ دادے ہی سے پوتا ہوتا۔ بیٹا باپ سے ہے تو یہ بالکل صحیح بات ہے، اس لیے کہ اگر باپ ہی نہیں ہوگا تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ بیٹا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باپ ہو، بیٹا ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے ماں ہو، نواسا ہونے کے لیے ضروری پہلے نانا ہو، پوتا ہونے کے لیے ضروری پہلے دادا ہو۔ یہ ہوں گے تو اس کا وجود، درخت ہے تو پھل ہے، درخت ہے تو شاخ ہے، درخت ہے تو بیج ہے، درخت ہے تو ڈالی ہے، درخت ہے تو اس کے پتے ہیں، درخت ہی نہیں ہے تو نہ شاخ ہے، نہ ڈالی ہے، نہ پتے ہیں، نہ بیج ہے۔ تو آپ سمجھ گئے اصل سے ہوتی ہے نقل، اصل سے ہوتی ہے نقل۔ اب کوئی نقل یہ کہے کہ اصل مجھ سے ہے، کوئی نقل اگر یہ کہے کہ اصل مجھ سے ہے تو یہ بالکل ہی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ کسی پاگل کی بڑکے سے زیادہ آپ اس کو نہیں مانیں گے۔ مگر دوستو، یہ خاندان رسول کی عزت ہے، یہ ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ حسین مجھ سے ہیں وہ تو سمجھ گئے کہ یہ سیدہ کے شہزادے ہیں، یہ داماد پیغمبر مولا علی کے لال ہیں، یہ تو سمجھ گئے حسین منی وانا من الحسین کا مطلب کیا ہے۔ محققین ارشاد فرماتے ہیں بس اس کو ایک ہی شطر میں، ایک ہی بات میں یہ سمجھ لیجئے کہ محققین فرماتے ہیں مدینہ سے کربلا تک حسین رسول سے ہیں، مدینہ سے کربلا تک حسین رسول سے ہیں، اور کربلا سے قیامت تک رسول کا دین میرے حسین سے ہے۔ اسی لیے غریب نواز نے فرمایا حقا کہ بنا لا الہ حسن حسین، حق یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام امام حسین ہے۔ اسی لیے تو حضور نے محبت فرمائی امام حسین سے، سرکار نے محبت فرمائی، اور کیسی محبت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راج دلارا، یہ تاجدار اسلام، امانت و شجاعت کا پیکر، محبت و اخلاص کا مجموعہ، خلوص و للہیت کا وہ مجسمہ امام حسین علیہ السلام۔ ذرا مقام دیکھیں، رسول کاندھے پر بٹھاتے ہیں، حضور کاندھے پر بٹھاتے ہیں۔ صرف ایک روایت میں بیان کر دوں، مسجد نبوی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب خود دوران خطبہ باہر دروازے پہ جب نظر گئی سرکار کی تو دیکھا سیدنا امام حسین بچپن کے عالم میں تشریف لا رہے ہیں مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں۔ اور جب آپ تشریف لا رہے تھے تو بچپن میں راوی فرماتے کچھ گر گئے باہر، اور جب بچپن میں لڑکھڑا کے گرے، رسول کہاں ہے؟ منبر رسول پر۔ وقت کون سا ہے؟ خطبہ کا، عین حالت جمعہ میں خطبے کے درمیان یہ وقت ہے۔ اور سرکار کی نظر جب باہر گئی تو کیا دیکھا؟ امام حسین زمین پہ گر گئے، زمین پر تشریف لے گئے۔ جب آپ گر گئے، گرے ہوئے دیکھا تو محبت رسول،
رسول کی شفقت کا جو جذبہ تھا وہ بیدار ہوا، خطبے کو بند کیا، ممبر سے اترے، مسجد شریف سے باہر تشریف لے گئے، مسجد شریف سے باہر، اور اٹھائے اپنی آگوش محبت میں لیا، حضرت امام عرش مقام کو اپنے سینے محبت سے لگایا، اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں آئے ممبر پہ، اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد سرکار نے کھڑے ہو گئے، پھر اسی حالت میں ایک بات بتاؤ، کام تو وہ ہو چکا تھا مکمل، حضرت حسین کو اٹھایا بھی، اٹھا کے اوپر بھی لے آئے، اپنی آگوش میں بھی رکھا ہے، اور پھر اب ممبر پہ کھڑے ہیں تو اب دوسرا کام کیا ہوگا؟ خطبہ جہاں سے بند کیا تھا وہیں سے شروع کریں گے نا، ہوگا تو وہی نا، مگر حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ وانصروہ، اے لوگو دیکھ لو یہ حسین ہے، کیا فرمایا؟ ایھا الناس ھذا الحسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اس کو پہچان لو۔ رسول آج ہی سے پہچان کروا رہے ہیں تاکہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہی حسین ہے، کل کسی کو کوئی جرات اور کوئی عذر نہ ہو کہ ہم نے نہیں پہچانا کہ یہ تو وہی حسین ہے جس کو رسول نے ممبر میں اٹھایا تھا۔ فرمایا آج ہی سے جان لو، پہچان لو، ھذا الحسین فاعرفوہ وانصروہ، اور میرے اس حسین کی مدد کرو۔ نصرت کی بات ہو رہی ہے، مدد کرنے کی بات، وانصروہ، مدد کرو، یہ مدد کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات بتائیے، اہل مدینہ شریف، مدینہ والے، اصحاب رسول، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سیدہ کے بیٹے، کیا وہ نہیں جانتے تھے یہی ہیں علی مرتضیٰ کے شہزادے حسن و حسین؟ پہلے امام حسن تھے سیدنا امام حسن علیہ السلام، اور دوسرے ہی امام حسین، انہی کے سامنے تو یہ پیدا ہوئے، بچپنا انہی کے سامنے ہے نا، مگر حضور معرفت کرا رہے ہیں، پہچان کرا رہے ہیں، اے لوگو آج ہی سے پہچان لو، آج ہی سے اس کی معرفت کر لو، اور میری اس نصیحت و وصیت کو یاد کرو، وانصروہ، جب میرے بیٹے کو مدد کی ضرورت پیش آئے تو جان دے دینا، مگر میرے بیٹے کی مدد کرنا آج ہی سے، تاکہ کسی کو یہ عذر نہ ہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ میرے رسول کی نگاہ غیب دیکھ رہی تھی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرے حسین کو مدد کی ضرورت ہوگی، اور آج ہی سے رسول حکم دے رہے ہیں، حکم دے دیا ہے، اب وقت جب آئے مدد کرنا تم پر فرض ہو گیا۔ یہ میرے رسول کا معاملہ تھا، محبت حسین کے تعلق سے۔ مگر آپ ذرا خیال کریں، ممبر پر خطبہ کے دوران کسی کو مجال نہیں اور کسی کو حکم نہیں کہ وہ دوسرا لفظ بولے۔ خطبے کے درمیان میں مقتدیوں کے لیے تو حکم یہ ہے وہ ایسے بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے، خطبہ کے درمیان میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ بھی نماز ہی کی طرح کے حکم میں ہے۔ یہ ایسا واجب ہے جس میں تم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، نہ بول سکتے ہو، نہ کلام کر سکتے ہو، نہ کوئی دوسری حرکت۔ جس نے ایسی حرکت کیا وہ مجرم ہے، وہ گنہگار ہے۔ اور امام کے لیے بھی حکم یہ ہے، شریعت مطہرہ میں امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بھی حتی الامکان اگر کوئی ایسی بات دیکھے جو خلاف شریعت ہے تو اشارے سے روکے۔ اگر اشارے سے کام چل جاتا ہے تو اشارے سے روکے، ورنہ بدرجہ مجبوری اگر بولنا پڑے تو کچھ بول دے، مگر اس کی حد تک۔
یہاں تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو یہ حسین ہے، اے لوگو اس کی مدد کرو، اے لوگو اس کو پہچان لو، اے لوگو اس کی اتباع کرو، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو۔ یعنی میرے رسول کی نظر نے دیکھ لیا تھا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ ایک ظالم و جابر و فاسق و فاجر کی اتباع میں لگیں گے۔ ایسے وقت میں میرا لال 72 تنوں کو لے کر میرے دین کو بچانے کربلا جائے گا۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا فاتبعوہ، تم میں جو بھی زندہ ہو وہ میرے حسین کا ساتھ دے۔ دوستو، یہ وہ محبت تھی جس محبت کو حضور نے اجاگر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جب دعا کی تو عرض کی الہ العالمین، یہ میرا بیٹا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ خدا کو وہ تو علیم و خبیر ہے نا، آپ کس سے محبت کرتے ہیں اسے معلوم، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ علیم بذات الصدور، دل کے ارادوں کو جاننے والا، تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہے اسے معلوم۔ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وہ رب العالمین جانتا ہے کون پتا کب ہلنے والا ہے، وہ جانتا ما فی البر وما فی البحر، جو زمین پر ہے اسے بھی جانتا، جو سمندروں میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو ہلتا ہو اور اسے خبر نہ ہو۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو زمین کے اندھیروں میں ہو اور اسے خدا نہ جانتا ہو۔ لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی سوکھی چیز نہ کوئی گیلی چیز ایسی ہے جس کو خدا نہ جانتا ہو، یعنی وہ سب جانتا، خدا سب جانتا ہے۔ اور جب سب جانتا ہے تو اسے کہنے کی کیا ضرورت؟ اللہم انی احب الحسین، اے رب میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مگر اس کے آگے کے جو کلمات ہے وہ کلمات بتا رہے ہیں کہ یہ کہنا ضروری تھا، یہ کہنا ضروری تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہم انی احب الحسین، اے میرے رب میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے خدا تو بھی میرے حسین سے محبت کر، تو بھی میرے حسین سے محبت کر، اور پھر اس سے بھی محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ دعا ہمارے لیے بھی ہو رہی، دعا جو ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مسجد میں جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے شہدائے کربلا کی یاد کا اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا، یہ جو جلسہ کیا گیا ہے اسے معمولی نہ سمجھنا۔ جو یہ چاہے کہ خدا اس سے محبت کرے وہ اس جلسے میں حاضری دے، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، امام حسین کی محبت کا جلسہ۔ یہ مجلس معمولی نہ سمجھنا، یہ مجلس اتنی عظمت والی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ بھید کھل جائیں گے جب حسین اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے، بس مختصر یہ ہے، آج بس ایک دعوتی پیغام میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ وہ لوگ جو مجھے دور سنتے ہیں ان کے لیے بھی، وہ لوگ جو میرے قریب میں تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کی محبتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ قیامت کے دن
سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نانا کی اگر شفاعت چاہتے ہیں، حضور کی شفاعت کے آپ امیدوار ہیں اور یقیناً امیدوار ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا ہر نماز کے ہر اذان کے بعد وہ دعا پڑھو جو سکھائی ہے، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ جو آپ دعا کرتے ہیں نا، ہم کو ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارا رزق کر دے، ہمارے لکھ دے شفاعت رسول۔ تو جب شفاعت رسول کے امیدوار ہیں اور انشاءاللہ یقیناً میرے رسول شفاعت فرمائیں گے، کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہی ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ واقعات، روایات، بہت ساری باتیں آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے، مگر آج صرف یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ محبت امام حسین میں جو آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، آپ کیا نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے بھی رسول کی شفاعت چاہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی جنت میں رسول کی شفاعت سے جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم اکیلے جائیں کہ پھر پورے خاندان کو لے کے جائیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پورا خانوادہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا، ہمارا پورا خاندان جنت میں شفاعت رسول سے جائے، تو اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو تلقین کریں کہ جو لوگ گھر کے لائق ہیں وہ گھر میں اس مجلس کو سنیں، اور جو لوگ مسجد کے لائق ہیں وہ ضرور آئیں، اس لیے کہ یہ مجلس جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتی ہے، جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتی ہے۔ ہم دعا کریں مولا تعالی ہمیں اس مجلس کو اور زیادہ سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس میں بڑھانے کی اور زیادہ سعادت نصیب فرمائے، ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو اس میں خدمت کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کی خدمتوں کو منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے۔